لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، اور وہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا زمین و آسمان میں کہاں بھی پوشیدہ ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ رب العالمین اس کو حاضر کر دینے پر قادر ہیں۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ کی ذات بڑی باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی قیمتی نصیحتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اپنی زندگی میں اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک مت کرنا، اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی بیان کر دیا، جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ شرک ظلم عظیم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر والدین بھی کسی انسان کو یا اپنی اولاد کو شرک کرنے پر مجبور کریں تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ والدین جیسی عظیم ہستیاں، مقدس ہستیاں، اگر وہ بھی تمہیں اس کام پر مجبور کریں تو تم نے یہ کام ان کی اطاعت نہیں کرنی اور اس کام میں ان کی بات نہیں ماننی، جس سے پتہ چلا کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو پہلی نصیحت تو توحید کے بارے میں کی۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں دوسری نصیحت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے، اگر زندگی میں کبھی بھی کوئی گناہ یا نافرمانی کرنے کو دل کرے تو صرف اتنا سوچ لینا کہ میں جس رب کی نافرمانی کروں گا یا میں جس رب کے حضور گناہ کروں گا تو میرا رب اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا لطیف ہے، اتنا خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، کہ اگر میں وہ گناہ کہیں بھی جا کے کر لوں تو اس کو اس گناہ کا علم ضرور ہوگا، وہ میرے اس گناہ سے باخبر ضرور ہوگا۔ جب یہ خیال تمہارے دل میں ہوگا اور یہ عقیدہ اور نظریہ تمہارا پختہ ہوگا تو تم پوری زندگی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں واضح فرما دیا کہ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ پہاڑ کی کسی چٹان میں پوشیدہ ہو، زمین و آسمان میں کہیں بھی پوشیدہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لانے پر قادر ہیں۔ تو اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میں تو بند کمرے کے اندر گناہ کرتا ہوں، مجھے تو کوئی دیکھنے والا نہیں، میں تو نافرمانی چھپ کے کرتا ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ایک ایک عمل پر اللہ کی نظر ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی اللہ نے اس بات کو واضح فرمایا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو رائی کے دانے کے برابر گناہ کرے گا اس کو سزا بھی ملے گی۔ تیسری نصیحت، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو۔ نماز ایسی عبادت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ہر نبی کو نماز کا حکم بھی ہوتا تھا اور ہر نبی کی امت پر بھی نماز فرض تھی۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور تیسری اور چوتھی اور پانچویں نصیحت فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر،
اس کو کبھی بھی ترک نہ کرنا۔ جہاں بھی موقع ملے کسی کو بھلائی کی دعوت دینے کا، نیکی کا کام کروانے کا، تو اس کو دعوت دو، نیکی کی طرف اس کو لے کے آؤ۔ اور اگر کسی کو دیکھو کہ وہ برائی میں مبتلا ہے تو کوشش کرو کہ اسے منع کرو، اسے روک دو اس برائی سے کہ یہ غلط ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، ایسا نہ کرو۔ تو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ اور آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر عطا فرمائے ہیں وہ پیغمبر اس کائنات کے آخری پیغمبر تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہمارا ایمان ہے اور کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ اب یہ جو دعوت والا کام ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جس کی بنیاد ہے، اب یہ دعوت والا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ذمہ داری ہے۔ حضرت لقمان نے تو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں میری اور آپ کی سب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بھی بیان کر دی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، بلکہ تم اس وقت بہترین امت ہو کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے۔ تو یہ نصیحت حضرت لقمان کی طرف سے اپنے بیٹے کو بھی کی گئی تھی، اور ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، فرمایا کہ میرے بیٹے اگر حق راہ پر چلتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف پر تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا کہ یہ بڑی ہمت کے کام ہیں، ایسے مذاق نہیں ہیں، اس کے لیے محنت، مجاہدہ، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، تب جا کر یہ چیز تمہارے اندر پیدا ہوگی کہ نماز پر بھی مداومت ہوگی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ جتنی بھی تکالیف آزمائشیں آئیں ان پر صبر کرنا۔ فرمایا میرے بیٹے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے گال غرور کی وجہ سے کبھی نہ پھلانا، غصے میں آ کر، تکبر میں آ کر اگر کوئی چھوٹی سی بات کر دے تو یوں گال پھلا کے غصے کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا نہیں، نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، حلم اور بردباری اپنے اندر پیدا کرنی ہے، کبھی غرور اور تکبر میں آ کر اپنے گالوں کو پھلانا نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور فرمایا اے میرے بیٹے زمین پر کبھی اکڑ کر نہ چلنا، یہ زمین اللہ کی ہے، تمہیں میں وجود اللہ نے دیا ہے، دنیا میں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، تو پھر تم کس بات پر اکڑ کرو گے؟ اکڑنا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یقیناً اللہ رب العالمین شیخی باز کو، اکڑنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور فرمایا میرے بیٹے اپنی چال کے اندر اعتدال پیدا کرنا۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ عام روٹین میں بھی آدمی نہ اتنا تیز چلے کہ ایسا محسوس ہو کہ یہ بھاگ کر کہیں جا رہا ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ جیسے اگر آپ کبھی کبھی جا رہے ہیں اور تھوڑا سا بھاگیں تو ساتھی پوچھتے ہیں کہ یار خیر تو ہے، ایسی کیفیت نہ ہو، اور بالکل اتنا آہستہ بھی نہ ہو کہ بندہ بیمار لگے کہ یار یہ بیمار تو نہیں ہے، اگلا پوچھنے پہ مجبور ہو کہ یار تم بیمار ہو۔ میانہ روی ہونی چاہیے چلنے کے اندر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چلا کرتے تھے تو اعتدال کے ساتھ، نہ اتنے تیز اور نہ اتنے سست۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور فرمایا کہ میرے بیٹے اپنی آواز کو پست رکھا کرو، اتنا زور سے نہ بولو کہ سننے والوں کو تکلیف ہو، اور اتنا آہستہ بھی نہ بولنا کہ سننے والوں تک آواز بھی نہ جائے۔ اور اس کے لیے بالخصوص علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ جب آدمی مسجد کے اندر موجود ہو تو مسجد کے اندر ہوتے ہوئے تو بالکل آواز کو پست رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ امام مسجد، جو مسجد کا امام ہے، اگر وہ دیکھے کہ پیچھے صف ایک ہے یا 4-5 نمازی ہیں، 6 نمازی ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ زور کی تلاوت بھی نہ کرے۔ تلاوت مقتدیوں کی تعداد کے اعتبار سے کرنی چاہیے، اتنا زور سے بھی نہ کرے کہ پیچھے والوں کو تکلیف ہو۔ اللہ معاف کرے، آج کل تو حالات ایسے آ چکے ہیں کہ 2 نمازی ہوتے ہیں، 3 نمازی ہوتے ہیں، اور اسپیکر لگا کے پوری بستی کو انہوں نے سر پہ اٹھا کے رکھا ہوتا ہے، تو یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی آواز کو پست رکھیں، یعنی جتنی ضرورت ہے آواز لگانے کی اتنی آواز لگائی جائے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک ساتھی نماز پڑھ رہا ہے، آپ آ کے بیٹھ گئے تو چپ کر کے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ قرآن پاک زور سے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے تاکہ اس نمازی کی نماز میں خلل نہ آئے۔ اللہ معاف کرے، ہماری یہ حالت ہوتی ہے، مسجد میں آ گئے، دیکھتے ہیں 10 منٹ رہتے ہیں تو گپوں میں مصروف، حال حوال میں مصروف، اور طرح طرح کی دنیاوی باتوں میں لگ جاتے ہیں۔
علماء کرام نے لکھا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے رفع الاصوات، آوازوں کا بلند ہونا، اور بالخصوص مساجد کے اندر جب اس طرح کی آوازیں بلند ہونے لگیں گی تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور اس کی اللہ معاف کرے سب سے بڑی نشانی یہ موبائل کو آپ دیکھ لیں، آپ نماز کے اندر موجود ہوں گے آپ کو گانا سنائی دے گا، آپ نماز کے اندر موجود ہوں گے کوئی ایسی گندی سی ٹیون لگی ہوگی کہ آپ مجبور ہوں گے اس کو سننے پر، سب کی نماز خراب ہوگی۔ اس لیے ساتھی کوشش کیا کریں جب بھی نماز کے لیے آئیں پہلے تو اس مصیبت کو گھر رکھ کے آئیں، اور اگر آ بھی جائے تو پھر اس کو بند کر لیا جائے، آواز بالکل ختم ہو، بالکل بند ہو موبائل۔ اور اگر کوئی ساتھ والا ساتھی دیکھے کہ یار میرے ساتھی نے موبائل استعمال کیا یا اس کی آواز آئی تو وہ خود ہی اس کو سمجھا دے کہ بھائی اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ تو مسجد کے اندر آ کر وغضض من صوتی، کم از کم ہمیں مسجد میں تو اس بات پر ضرور عمل کرنا چاہیے کہ اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بے شک سب سے بری آواز کس کی آواز ہے؟ وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو گویا گدھے کے ساتھ اللہ نے تشبیہ دی اس کو کہ جو اس پچھلی نصیحت پر عمل نہیں کرے گا، وغضض من صوتک، اپنے آواز کو پست کرنے والی۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔